الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 8۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب ہے؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتا ہے تو یا تو قرآن پاک میں فرماتا ہے اور یا پھر حدیث قدسی میں۔ حدیث قدسی وہ حدیث مبارکہ کی قسم ہے جس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بخاری شریف۔ سب عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور علماء کرام اس کی 5 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اور جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس طرح روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بنتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی عادت یا صفت ہوگی وہ جنتی ہے۔ جب بندہ مومن روزہ میں کھانا پینا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عادت کو اپناتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ، روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے، مخفی عبادت ہے۔ روزہ دار ہونا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اور اللہ تعالیٰ کو مخفی عبادت تو بڑی پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ظاہری عبادت میں تو ریاکاری ملمہ دکھاوا ہو سکتا ہے، جبکہ مخفی عبادت میں بندہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف آیہ نمبر 55 کا حصہ۔ اپنے رب کو رو کر مخفی پکارو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ صدقہ کرنا، 1 پیسہ دینا 700 پیسوں سے بہتر ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ تیسری وجہ، روزے سے نفس زیر ہوتا ہے اور اپنے نفس کو زیر کرنا بڑی عبادت ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، جب نفس بندے پر غالب ہوگا تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائے گا۔ روزے کی فضیلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بندہ نفس پر غالب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا نیند کرنا اس شخص کے جاگنے اور ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے جو روزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اے داؤد علیہ السلام اپنے نفس سے دشمنی کرو کیونکہ نفس سے دشمنی کرنے سے میری دوستی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ، روزہ شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے شیطان روزے دار پر قابو نہیں پا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم اس کی راہ کو روزہ سے تنگ کرو۔ جب بندہ مومن روزہ رکھ کر حرام کلام، حرام لقمہ، حرام کام سے باز آ جاتا ہے تو شیطان کے وہ سب رستے بند ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ بندہ مومن پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ 5ویں وجہ، روزے میں فرشتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی غذا ہے۔ جب بندہ مومن روزہ رکھ کر کھانا پینا جماع چھوڑ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل فرشتوں سے مشابہت بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا روز قیامت اس کا حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا، ابو داؤد شریف۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو شخص صالحین کی خصوصیت کی موافقت کرے گا، ان کے مطابق کرے گا، اپنائے گا تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھے گا، سبحان اللہ۔ حضرت عمارہ بنت کعب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ عمارہ نے کھانا لا کر ساتھ رکھ دیا تو فرمایا آپ بھی کھائیے، تو وہ بولیں کہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی کھا لیں، تو وہ کہنے لگیں عمارہ بنت کعب کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو روزے دار پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے پاس کھایا جاتا رہے، شعب الایمان۔ تو معلوم چلا کہ جب روزہ دار کے ساتھ اس کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس سے روزہ دار کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 1 دن کا نفل روزہ رکھا اگر اس کو پوری زمین بھر کا سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، روزہ جزا سے پہلے اس کا ثواب پورا ہو ہی نہیں سکتا، طبرانی شریف، سبحان اللہ۔